بھی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دنیا میں اگر زندگی بہترین سے جینا ہے پیسہ کماؤ، چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو۔ لوگ کہتے ہیں دنیا تو یہ چند دن کی دنیا ہے، 4 دن کی دنیا ہے، ایسے موج مستی کرو، زندگی جی کر مر جاؤ۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہاں یہ چند لمحات کی زندگی ہے، یہ چند لمحات کی زندگی ہے، ہم سے اور آپ سے چھین لی جائے گی۔ مگر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ذہن و فکر کس نے عطا کر دیا کہ 4 دن کی زندگی ہے، ایسے موج مستی کرو اور زندگی پر گزار کر چلا جاؤ؟ نہیں نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی بندگی کے لیے، رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی اطاعت کرنے کے لیے، رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی رسول کی غلامی کے لیے، رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی بندوں کے بات پر عمل کرنے کے لیے، اور رب نے ہمیں پیدا کیا ہے امت محمدیہ میں جینے کے لیے اور مرنے کے لیے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ رب تبارک تعالیٰ بابنگ دہل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی ایک نمونہ آئینہ ہے۔ نمونہ آئینہ کیا ہے؟ رسول کھائے تو ان کے لیے، رسول کھائے تو امت کے لیے سنت بن جائے، رسول چلے تو امت کے لیے سنت بن جائے، رسول پیے تو امت کے لیے سنت بن جائے، رسول لیٹے تو امت کے لیے سنت بن جائے، رسول چلے تو امت کے لیے سنت بن جائے، رسول بولے تو امت کے لیے حدیث بن جائے، رسول جب بات و گفتار بولے تو امت کے لیے ایک طریقہ زندگی بن جائے۔ ہمارے لیے سب سے بہترین زندگی تو وہ زندگی ہے جس زندگی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو بہترین سلیقہ عطا کیا ہے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی کہ پچھلے زمانے کے لوگوں کے ایمان کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، وہ ظالم و جابر بادشاہ تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کی بارش کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر رہا کرتا تھا۔ جب اس کی زندگی کی آخری لمحات آتی ہے، جب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے، وہ جادوگر نے بادشاہ سے کہا، وہ بادشاہ وقت اب میرے پاس کوئی ایسے بچے کو بھیج دے یا کسی ایسے آدمی کو بھیج دے جو میرے بعد میرے جادو کو استعمال کرے، میرے بعد وہ کارخانہ کو چلا سکے، میرے بعد میرے طریقے کو وہ چلا سکے۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں اور آپ کی ایمان کی دولت ملی ہے اتنی آسانی سے نہیں ملی ہے۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے بہت ساری قربانیوں کی ضرورت پڑی ہے، اس دین کو بچانے کے لیے بہت سارے ظلم و ستم کی بارش کو برداشت کرنی پڑی ہے، تب جا کر یہ دین بچا ہے، تب جا کر یہ ایمان کی دولت بچی ہے۔ حضرات محترم، میں بتانا چاہتا ہوں آپ مجھ سے سماعت کرنے کی کوشش کریں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ حضرات، وہ ظالم و جابر بادشاہ کے بارگاہ میں جب وہ جادوگر رہا کرتا تھا، انہوں نے جو وہ بادشاہ نے جو ہے ایک کم سن نوجوان لڑکے کو جو ہے وہ اس جادوگر کے پاس بھیجنے لگا۔ بھیجنے کے بعد کہا، اے نوجوان، اے کریل نوجوان، سنو سنو، میں تمہیں جادوگر کے پاس بھیجتا ہوں، کیا کہ تم جادو سیکھ لو تاکہ تم بہتری سے اس کا استعمال کر سکو۔ حضرات محترم، ذرا غور کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرات، وہ نوجوان جب وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس جادوگر کے پاس پہنچنے سے پہلے اسی راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ راہب ہے کون؟ یہ راہب اس طریقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے بڑے اکابر ہیں، اولیاء کرام ہیں، ہم اولیاء کرام ہیں اور علماء کرام کی جماعت ہے جسے عام لفظوں میں کہیے عالم ہے، مولانا ہے۔ اسی طریقے سے پچھلے انبیاء کرام کی امت کے بڑے عالموں کو پادری یا تو راہب کہا جاتا تھا۔ اس راہب کا گھر راستے میں تھا۔ وہ نوجوان اس جادوگر کے پاس پہنچنے سے پہلے اس راہب سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ حضرات، اس راہب نے کہا، بیٹا تم جا کہاں رہے ہو؟ کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ میں جادو سیکھنے کے لیے جاؤں، کہا کہ مجھ سے
लिए कुछ अच्छा काम करूं। हज़रत मोहतरम उस राहिब ने कहा, बेटा सुनो सुनो, जादू सीखने से पहले मैं भी तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें कुछ नुस्खा देना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें कुछ बेहतरीन नमूना आईना देना चाहता हूँ। इसको तुम अगर अपना लोगे तुम्हारे लिए दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। हज़रत मोहतरम वो नौजवान कहने लगते हैं, ऐ राहिब साहब आप बताए तो सही, मुझे करना क्या होगा? ताकि तुम्हें करना सिर्फ ये है कि उस जादूगर के पास पहुंचने से पहले तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जो जो बात सिखाऊंगा उस पर अमल करते चले जाना, उस पर